صفوان، بینگ اے اسٹوڈنٹ، ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کا آپ کو اور باقی اسٹوڈنٹس کو کیا فائدے ہوئے ہیں اور کیا مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے؟ اٹس اے ویری ریلیونٹ کویشچن بھائی جان، کیونکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان، آئی تھنک دیٹ واز دا اونلی لائک گڈ تھنگ ڈن ان مشرف's گورنمنٹ، کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی وجہ سے آج کافی ساری پاکستانی طلباء و طالبات بیرونی ممالک کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، اور بیسیکلی اس نے ایک ایسا ایک میکینزم ٹریگر کیا کہ تمام کے تمام طلباء جو ان کو ایک احساس ہوا کہ باہر کی یونیورسٹیز ان کو داخلے دیں گی اور وہ پاکستانی ڈگریز حاصل کرنے کے بعد وہ باہر جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر کافی ساری چیزیں کمینڈیبل ہیں۔ اس وقت ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے بہت زیادہ کام کیا، ڈاکٹر سہیل نقوی صاحب نے بہت زیادہ کام کیا ہے، بٹ اٹموسٹ رسپیکٹ فار آل دیز پیپل who have given their due share۔ کہ جو ایک ان کا پروگرام تھا اوورسیز 10%، جس میں پورے تمام کے تمام طلباء و طالبات پورے ملک سے دے پچڈ ان، اور وہ انہوں نے یعنی کہ وہ انہوں نے GRE ٹائپ ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کیا، اور اس کی بیس کے اوپر وہ بچوں کو وہ اسکالرشپ دیتے تھے، وچ از اے ویری ویری گڈ پروگرام۔ لیکن اس کے ساتھ آپ کو کچھ مسائل بھی دیکھنے کے اندر آئے کہ کچھ لوگوں کو فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت دیے گئے، کچھ یونیورسٹیز نے فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام ٹو دیئر ایڈوانٹیج بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا، کچھ یونیورسٹیز اس کو اس طرح اویل نہیں کر سکیں۔ لیکن ابھی ایک پرٹیکولر تھنگ جس کے اوپر میں نے ابھی کبھی میں نے بات نہیں کی، اس کی ایک ریزن تھی کہ HEC کی وجہ سے طلباء کو کن مسائل کا سامنا ہوا۔ وہ ابھی تک ان مسائل کے اوپر اس لیے نہیں بات کی گئی کیونکہ دیر واز اے پیریڈ کہ لگ رہا تھا کہ شاید گورنمنٹ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو تحلیل کر دے، جو کوئی بھی پاکستانی جو پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہے نہیں چاہے گا کہ ایک اچھا ادارہ کام کر رہا ہے وہ تحلیل ہو جائے۔ لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن مثلاً میں نے I went around and asked all the people who are on higher education commission کہ ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا رہا ہے with higher education commission۔ It is extremely interesting کہ this is that the project in its روح جو اپنی اسپرٹ ہے اس کے اندر یہ پروجیکٹ بہت اچھا ہے، لیکن اٹس ناٹ اے ویری ویل ڈیزائنڈ پروجیکٹ۔ فار ایگزامپل، جو ہائر ایجوکیشن کمیشن طلباء سے بانڈ سائن کرواتا ہے، وہ بانڈ یہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے اسکالرشپ کے اوپر ہیں، اور اس کے بعد امیجیٹلی آپ کو PhD کر کے واپس آنا ہے اور آپ نے سرو کرنا ہے۔ یہ جب پروجیکٹ ڈیزائن کیا گیا تھا تو اس کے ساتھ کچھ اور پیرالل پروجیکٹس ڈیزائن کیے گئے تھے۔ فار ایگزامپل، دیر واز اے پلان کہ 5 نئی یونیورسٹیز بنیں گی جس میں باہر سے پروفیسرز آئیں گے، وہ اپنی لیبارٹریز کے اندر جو اسٹوڈنٹس یہاں سے پڑھ کر جا رہے ہیں وہ وہاں جا کر جوائننگ دیں گے، اور الٹیمیٹلی وہ جب جائیں گے تو دیز اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو ایکٹ ایز پرنسپل انویسٹیگیٹرس، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی لیبارٹریز خود کھول کر ریسرچ کر سکیں گے۔ وہ یونیورسٹیز نہیں بنی۔ ادروائز دا آئیڈیا واز کہ جتنے طلباء طالبات باہر سے آ رہے ہوں گے وہ ایک دوسرے کو جوائن کر سکیں گے، اور الٹیمیٹلی دے ول بی ایبل ٹو ڈو گڈ ریسرچ۔ وہ جو ہمارے اوور آل ایک ہماری یونیورسٹیز کے اندر رہا ہے کہ ان کو کوئی پرانی یونیورسٹیز جوائن کرنی پڑیں گی جن کے اندر ایک اسٹیگنیشن ہے، وہ ان کو اس کا سامنا نہیں ہوگا، ان کو ریڈ ٹیپزم کا بھی سامنا نہیں ہوگا۔ وہ نہیں ہو سکا کیونکہ گورنمنٹ بدل گئی۔ آئی ایم ناٹ شیور کہ اگر گورنمنٹ رہتی بھی تو پتہ نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا، لیکن اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا ان اٹس اسپرٹ۔ لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن لیکن اس کو ان لیٹر اسپرٹ جب ان لوگوں نے فالو کرنے کی کوشش کی تو دے ہیو آئی تھنک لاسٹ اے لاٹ۔ فار ایگزامپل، ایک اچھا طالب علم ہے جو کیمبرج سے، آکسفورڈ سے، MIT، ہارورڈ، اسٹینفورڈ، UCLA، جتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں، اگر وہ اسٹوڈنٹ وہاں تک پہنچا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انتہائی پڑھنے لکھنے والا اور اچھا طالب علم تھا۔ اور موسٹ آف دیز اگر آپ ان اسٹوڈنٹس کو ملیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کے دل میں پاکستان کے لیے بہت کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے، اور انہوں نے اپنی یونیورسٹیز کے اندر اپنی اکیڈیمک پرفارمنسز سے، اپنی کو کریکولر ایکٹیویٹیز سے ثابت بھی کیا ہے کہ دے آر ڈوئنگ اے لاٹ۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن اس کے اندر کیا کرتا ہے کہ ایک تو ہائر ایجوکیشن کمیشن 750 پاؤنڈ جو UK کا ریٹ ہے، مجھے امریکہ کا ریٹ نہیں پتہ، آپ کو اسکالرشپ دیتا ہے۔
آپ بھی کیمبرج کے اندر رہتے رہے ہیں اور آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ ایک آن سویٹ کمرہ، ایک اچھا کمرہ آپ کو ملتا ہے اراؤنڈ 500 پاؤنڈ سے لے کر 550 580 اس طرح. آپ کتنا بجٹ اسٹوڈنٹ کو دے رہے ہیں کہ اس کے اندر وہ اپنا باقی گزارا کر سکے، کھا پی سکے، کپڑے وغیرہ خرید سکے. آپ اسی اسکالرشپ سے آپ کمپیئر کریں اگر گیٹس اسکالر کو، اگر آپ سی سی ٹی کو، یا آپ کینسر ریسرچ یو کے کو، وہ اراؤنڈ 1450 پاؤنڈس پر منتھ دے رہے ہیں. تو آپ ایگزیکٹلی ہاف دے رہے ہیں جو باقی ادر اسکالرشپ ایجنسیز انہی اسٹوڈنٹ کو انہی سرکمسٹانسز میں زندہ رہنے کے لیے دے رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹ کے اوپر ایک برڈن آئے گا، وہ یا تو کہیں ٹیسکو پر، سینسبری، ایزڈا پر کہیں پر ایکسٹرا کام کرے گا. میں خود پرسنلی رپورٹ رائٹنگ کرتا ہوتا تھا تاکہ میں اپنے فائنینسز کو میٹ کر سکوں. ٹھیک ہے، ایک یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو زیادہ اسکالرشپ دینا چاہیے، اور ان کو یہ شہر کے لحاظ سے ڈیوائڈ بھی کرنا چاہیے. مثلاً اگر آپ نوٹنگم میں ہیں، اگر آپ گلاسکو میں ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو اتنا زیادہ یعنی کہ 750 مائٹ بی انف فار یو. بٹ اگر آپ کیمبرج میں، آپ لندن میں، آپ اگر ایکسپینسو سٹیز میں ہیں تو یہ آپ کا خرچہ پورا نہیں کرتا. دوسری چیز، دیر از اے myth جس کے اوپر ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جس طریقے سے بچے نے پی ایچ ڈی ختم کی ہے، اگر وہ واپس نہیں آتا تو وہ کوئی ڈیفالٹر ہے، وہ بھاگ جانا چاہتا ہے ملک کے لیے. آئی تھنک دس از ناٹ ٹرو. آئی ایم اے فائنل ایئر پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ. میں اپنی پی ایچ ڈی ختم کر رہا ہوں، اور جب میں آج کل ساتھ ساتھ لکھ رہا ہوں، ساتھ ساتھ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں، آئی ایم ریئلائزنگ کہ دیر آر اے لاٹ آف پیپرز وچ آئی کین پبلش آؤٹ آف دس ورک. لیکن میں ان کو ڈیورنگ مائی پی ایچ ڈی اس لیے نہیں پبلش کر سکا کیونکہ ڈیٹا انکمپلیٹ تھا. اور اکثر لوگ یہ اپنے پیپرز پبلش کرتے ہیں، پہلے اپنا تھیسس لکھتے ہیں اور اس کی تھیسس کے فوراً بعد پیپرز لکھنے بیٹھ جاتے ہیں. ان کو 1.5 سال لگتا ہے لیکن اس کے اندر وہ پیپرز پبلش کر لیتے ہیں. اگر آپ ان اسٹوڈنٹس کو پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ ان کو فوراً واپس بلا لیں پاکستان، آئی تھنک دے وونٹ بی ایبل ٹو پبلش دیز پیپرز ایٹ آل. اور کیا آپ ان کی ریسرچ اس طرح ضائع جانا دینا چاہتے ہیں؟ یہ دنیا کے ساتھ بھی ناانصافی ہے، اور یہ ان پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے جو پاکستان کے اندر بعد میں آ کر اپنی اکیڈیمک لائف کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے. تو یہ انشور کرنا کہ وہ بس پاکستان واپس آ جائیں، آئی تھنک اٹس اے ریڈیکولس گول. آپ یہ انشور کریں کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا کام کر سکیں، اور اس کے اندر آپ ان کو ٹرسٹ کریں. مثلاً ضروری نہیں ہے آپ ان کو امیڈیٹلی واپس بلا لیں، آپ ان کو کہیں کہ آپ آئیں، ایک سیمسٹر پڑھائیں، چاہے پڑھائیں، دوبارہ واپس چلے جائیں. یا وہ 10 سال کے پیریڈ میں ٹیلر کر لیں کہ وہ کن کن سالوں میں پاکستان ہو سکتے ہیں. گیو دیم فلیکسیبلٹی، سی کہ وہ پاکستان کے لیے کیسے کام کر سکتے ہیں. میں نے جو پچھلا کورس کیا تھا اس میں آئی واز لائک لرننگ ہاؤ ٹو ڈیزائن سائنس پارکس. آئی واز لرننگ کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کیسے ہوتا ہے، اسپن آؤٹ کمپنیز کیسے بنتی ہیں. آئی ایم ریڈی ٹو پلے مائی پارٹ. انفیکٹ میں جب بھی پاکستان جاتا ہوں تو میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں لیکچر دیتا ہوں. جتنے لوگ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، آپ میں سے کافی ساروں نے مجھ کو ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ہو سکتا ہے سنا بھی ہو. ایک جو تھرڈ ایشو اس کے اندر ہے کہ وہ جو سب سے پیوٹل ایشو ہے اس ویڈیو کا ایکچولی، کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کس قسم کے ٹیکٹکس استعمال کر رہا ہے بچوں کو واپس لانے کے لیے. فار ایگزامپل، 3 سال گزرے ہیں، آپ کو ایک ای میل آئے گا اور اسی ای میل میں لکھا ہوگا ہم آپ کا نام یو کے بارڈر ایجنسی کو دے رہے ہیں. بھائی آپ کس قسم کی اتھارٹی ہیں کہ آپ لوگوں کو ڈیپورٹ کرنے کی دھمکیاں دیں؟ ان لوگوں نے ایسا کون سا کرائم کیا ہے؟ ایک ڈگری ہے، وہ ایک بیسیکلی وین وی ٹاک اباؤٹ پی ایچ ڈی اٹس اباؤٹ پشنگ فرنٹیئرز آف سائنس اور آرٹس. وہ ایک نیا کام کر رہے ہیں، کسی کے رزلٹ کے اندر اتنا ٹائم لگ گیا، نہیں آیا. دیر واز این ایکسپیریمنٹ جس پہ میں ذاتی حیثیت میں 4-5 مہینے کام کرتا رہا، اس کا رزلٹ نہیں آیا، مجھ کو پروجیکٹ وہ ڈمپ کرنا پڑا. تو آپ اسٹوڈنٹس کے اوپر انڈیو پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ ان کو یو کے بی اے کو نام دے دیں گے. آپ ان کی لسٹیں ڈال رہے ہیں کہ یہ جی ڈیفالٹرز ہو گئے ہیں پاکستان کے. اگر آپ نے 1000 بچے بھیجے تھے ان میں سے 17-18 نہیں آئے، لیکن آپ لوگ ان 17-18 کی بیسس کے اوپر آپ ان کے سپروائزرس کو ای میل ڈالتے ہیں کہ آپ ان کو فوراً ختم کرائیں. فار ایگزامپل میری ایک سپروائزر کی ای میل آئی اس طرح کی کہ آپ فوراً اس کو واپس بھیجیں. اس نے کہا کہ ہو دا ہیک دس اسکالرشپ ایجنسی اس ٹیلنگ میں کہ میں کیمبرج میں فل پروفیسر ہوں اور آپ مجھ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو کام ختم کرائیں فوراً. اس طرح تو پی ایچ ڈی نہیں ہوتی. اس سے ایک اور چیز ہو رہی ہے کہ ایچ ای سی نے کلیئر نہیں کیا. مثلاً جب ایک اسٹوڈنٹ بانڈ سائن کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ اسکالرشپ ایجنسی کا بانڈ ہے. اگر
HEC نے یہ قرضہ دیا ہے تو ان کو یہ بہت کلیئر کٹ کہہ دینا چاہیے کہ یار ہم نے آپ کو قرضہ دیا ہے 5 سال کا، 5 سال کے بعد آپ کو ہمیں امیجیٹ ریٹرن دیں. آپ اس پہ اینول پرسنٹیج ریٹ جو ان لوگوں نے انٹرسٹ لینا ہے وہ بتا دیں، اور اسٹوڈنٹس کو بڑا کلیئر کٹ ہو کہ یہ قرض ہے، یہ اسکالرشپ نہیں ہے. کیونکہ وٹ HEC سم ٹائمز اٹ اپیئرس کہ وہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ اسکالرشپ ایجنسی بھی رہے پوری دنیا کی نظروں کے سامنے، اور اس کے بعد بلی اس طرح کرے کہ وہ ایک امپلائمنٹ بانڈ ہے. فار ایگزامپل آج آپ کے پاس آرمی میڈیکل کالج ہے، پاکستان ملٹری اکیڈمی ہے، EME کالج ہے راول پنڈی کے اندر. اس کے اندر بھی طلبہ طالبات پڑھتے ہیں، کیڈٹس پڑھتے ہیں. اگر وہ سیمسٹر فیل کرتے ہیں اپنا، یا وہ PMA میں کوئی ایک کیڈٹ زیادہ عرصہ لگا لیتا ہے کیونکہ وہ کچھ کورسز کلیئر نہیں کر سکتا، کیا اس کی تنخواہ رک جاتی ہے؟ تو اس کی تنخواہ تو آپ لوگ نہیں روکتے. اس لیے نہیں روکتے کیونکہ وہ آپ کا امپلائی ہے، ہی اسٹل سرونگ، یو اسٹل ریکوائر ہز سروسز. ڈیلے ہو گیا کسی بھی وجہ سے، ٹھیک ہے، آپ کا اسکالرشپ آپ کو ایک فکسڈ اماؤنٹ ہی ملتا ہے. میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ کافی ساری اسکالرشپ ایجنسیز ہیں وہ اس طرح فکسڈ اماؤنٹ دیتی ہیں. لیکن پھر وہ بچوں پر جو کنڈیشنز لگاتی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس پر، وہ اس قسم کی ڈریکولین نہیں ہوتی کہ آپ نے اگر اس اتنے دن کے اندر اگر آپ واپس نہیں آ سکے تو ہم آپ کے اوپر کوئی عدالتی کارروائی کرنا سٹارٹ کر دیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہائر ایجوکیشن کمیشن عدالتی روٹ مناسب سمجھتی اور وہ کوشش کر کے دیکھے تو ان لوگوں نے سارے کیس ہار جانے عدالت میں. اس کی بھی میں آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں. آدھے سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے باہر بھیجے، دیر ور ڈرائی پیریڈز آف 6 months. بعض کیسز میں تو 8 مہینے بھی بچوں کو ایک پینی تک نہیں ملی. ان 8 مہینوں میں وہ بچے کہاں سے پیسے لاتے؟ ان بچوں نے کیا کیا کہ یا تو انہوں نے کہیں نوکریاں کی یا انہوں نے قرضے اٹھائے. اب اگر ایک طالب علم نے لائڈس TSB سے، بارکلے سے کہیں قرضہ لے لیا ہے کیونکہ اس کی فنڈنگ ایجنسی اس کو اسکالرشپ نہیں دے سکی پورا، اب اس کو ریٹرن بھی کرنا ہے تو ہی وڈ لائک ٹو ورک ہیئر سو دیٹ ہی کین ریٹرن. اب یہ کچھ پریکٹیکل ایشوز ہیں جو ارائز ہوئے ہیں، لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن اپنا ڈریکونین رول فالو کرنا چاہتی ہے. اور اگر وہ فالو کریں گے اس کے تھرو، ایکچولی اٹ ول ناٹ ورک آؤٹ، کیونکہ اٹ ول ایکچولی بیک فائر، بیکاز ان اسٹوڈنٹس نے الٹیمیٹلی اگر عدالتوں کے اندر یہ کیس لڑے گئے تو ہائر ایجوکیشن کمیشن ول بی دا لوزنگ سائڈ ان اٹ. تیسری چیز یہ ہے کہ جو اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے ان تمام طالب علم کو یوز کرنا ہے، ان طلبہ کو یوز کرنا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کس طرح بیٹرمنٹ کر سکتے ہیں. آپ بڑے آرام سے اسکائپ کنورسیشن کر سکتے ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو اتھارٹیز ہیں، ڈاکٹر سہیل نقوی ہیں، ڈاکٹر جاوید لغاری ہیں، ان کے پاس ہمارے ای میل ایڈریسز ہیں. ہمارے ساتھ میٹنگز فکس کریں تمام طلبہ کے ساتھ، اور وی آر ریڈی ٹو گیو آور ان پٹ کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. میں یہاں ڈفرینٹ میٹنگ میں جا رہا ہوتا ہوں، ڈفرینٹ وینچر کیپٹلسٹس کو مل رہا ہوتا ہوں، ڈفرینٹ بزنس اینجلس کو مل رہا ہوتا ہوں، تو ہم لوگ ان کو وہ کانٹیکٹس دے سکتے ہیں. انفیکٹ اس طرح کا کام بالکل اسٹارٹ 2006 کے اندر میں نے ان کے ساتھ کیا بھی تھا، لیکن ایسے ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ پروجیکٹ ڈی ریل ہو گئے بالکل. اور بیسیکلی اگین اٹ ہیز کم بیک ٹو کہ ہم لوگوں کو طلبہ کو بلی کیسے کرنا ہے. دس ایکچولی الٹیمیٹلی آپ کو گول لگتا ہے، اینڈ گول یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا بینیفٹ کیا ہو رہا ہے. ایک اسکالرشپ کے پروجیکٹ کے اوپر 4 5 لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جو HEC کے اندر اس کو بیٹھے پروسیس کر رہے ہیں، لیکن اسٹل آدھی سے زیادہ جو آپ کو ای میلز ملتی ہیں ان کا رپلائی آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ سوری اس ای میل کو ٹیلر کریں میرے لیے، کیونکہ یہ آپ نے جنرل ای میل بھیج دی ہے جو میرے والے پروجیکٹ پر لاگو نہیں ہوتی تھی. پھر HEC نے ایک اور چیز بہت بھول گیا. مثلاً میں نے بھی HEC کے ساتھ بانڈ سائن کیا تھا، اٹ واز اراؤنڈ ان 2007. HEC نے مجھے کہا کہ مجھ کو 1000 یوروز پر منتھ دیں گے. تب 1000 یورو چھوٹا تھا قیمت میں، کچھ 650 پاؤنڈ 626 پاؤنڈ ملتے تھے. آہستہ آہستہ یورو کلائمب اپ کرنا سٹارٹ ہو گیا. جب تک تو کم تھا مجھ کو ملتا رہا 650 اس طرح. جب 750 کراس کر گیا HEC سیٹ کہ ہم نے 750 کے اوپر لمٹ سیٹ کر دینی ہے. میرا اس کے اندر ایک کویشچن ہے کہ whether it is right or wrong, how can one party in such bonds can say کہ ہم لوگ یونیلیٹرلی ایک ڈیسیژن لے رہے ہیں. تو یہ کس قسم کی، یعنی کہ سمجھ نہیں آتا کہ کس قسم کے قوانین ہائر ایجوکیشن کمیشن بعض اوقات فالو کر رہی ہے. اگر آپ نے ایک اسٹوڈنٹ کو 1000 یورو کا کیا ہے، اس اسٹوڈنٹ نے اپنی پلاننگ ان 1000 یوروز کے لحاظ سے کی ہوئی ہے، تو آپ اس کو پوری فنڈنگ دیں.
دیر آر شارٹ فالز جو ٹیوشن فیس کے اندر آ جاتے ہیں، کیونکہ ایچ ای سی اس چیز کو اکاؤنٹ نہیں کرتی کہ تمام یونیورسٹیز کی فیس اوور دا پیریڈ آف 3 to 4 years انکریز ہو رہی ہوگی. تو یہ تمام کی تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آئی تھنک اگر ہائر ایجوکیشن کمیشن بہتر کر لے تو کافی سارے طلباء جو بیسیکلی پاکستان کے لیے بہتر کام کرنا چاہتے ہیں لیکن صرف ان کے رویے کی وجہ سے ایلینیٹ ہو جاتے ہیں، وہ بھی آن بورڈ آ جائیں گے فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان. تھینک یو. تھینک یو سو مچ صفوان.